نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب جمعہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ جمعہ مبارک کے اس عظیم دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں اور عنایات سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت کریمہ نمبر 148 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے یا جو بھی اس دنیا میں آئے گا، اس کی زندگی کا، اس کی سوچ کا، اس کی زندگی گزارنے کے انداز کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جو مقرر ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توجہ کا بیان فرمایا ہے اور توجہ کا ذکر فرمایا ہے، یہ ہر سوچ، ہر انسان کی زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے، جو اسلوب ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر شخص کی زندگی گزارنے کا ایک گول ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ صبح و شام کوشش کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص کے لیے توجہ، دھیان، کوشش، اسٹرگل کی ایک سمت مقرر ہے اور وہ اسی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب آج کے اس پرفتن دور کے اندر الا ماشاء اللہ، بالعموم اگر ہم جائزہ لیتے ہیں یا بالعموم اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو اپنا ٹارگٹ اور گول بنایا ہوا ہے، جس کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن کے لیے یہ دنیا حقیقت ہے ہی نہیں۔ اگر جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور جو آخرت کی طرف کامل یقین کے ساتھ نہیں بڑھتا یا جو آخرت پر مکمل یقین نہیں رکھتا، وہ تو اسٹرگل اس دنیا کے لیے کرتا ہے اور اسے کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہے۔
مگر بندہ مومن کی جب بات آتی ہے تو وہ اس دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی توجہ کی سمت مقرر کرتا ہے آخرت کی طرف، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر جو وقت اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، جتنا بھی اس کا زندگی گزارنے کے اوقات اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، جتنے اس کی زندگی کے سال ہیں، وہ ان میں آخرت کی کمائی کر لے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کا ذکر فرما کے کہ ہر کسی کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اب دعوت فکر دی ہے، اور مومنین کو خاص طور پر خطاب فرمایا ہے، اور وہ کیا فرمایا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم کسی دھوکے میں مت پڑ جانا، تم کسی غلط ٹریک پہ مت چلنا، تم اپنی زندگی کا اصل مقصد مت بھول جانا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، سبقت لے جانا، دوڑنا، تیزی سے آگے بڑھنا، کس کی طرف؟ الخیرات، ہر خیر کے عمل میں۔ اب یہ جو خیرات ہے، اس کا آسان لفظی ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو نیکی اور بھلائی، ہر وہ کام جسے شریعت نے نیکی کہا ہے، ہر وہ کام جسے شریعت نے پسند کیا ہے، ہر وہ کام جس پر شریعت نے اپنی بارگاہ سے اجر دینے کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، وہ خیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ صرف صدقہ خیرات نہیں ہے، خیر، خیر کا مطلب ہے نیکی، بھلائی، وہ عبادات کی صورت میں بھی ہے اور وہ معاملات کی صورت میں بھی ہے، یعنی حقوق اللہ بھی، عبادتیں بھی، اور حقوق العباد بندوں کی خدمت کے ساتھ جو بھی نیکی کا عمل ہے، فرمایا اس میں تاخیر مت کرنا، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنا نیکی میں، کوشش کر کے، اسٹرگل کر کے۔ اور پھر فرمایا اس لیے تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم نیکی میں اس لیے آگے بڑھنا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے، جہاں کہیں بھی ہوگے، ایک دن اللہ تمہیں ضرور جمع کرنے والا ہے، وہ آخرت کا دن، اور اس دن سارا دار و مدار انسان کی نیکیوں پر ہے، اس کے نیک اعمال پر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے تو آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کو جوڑا ہے، کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے، عمل خیر نیکی۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 148، اب اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 48 میں بھی بیان فرمایا، یہی الفاظ ہیں۔ آیت کریمہ تفصیل سے چلتی ہے، اس کے آخر میں جا کر جہاں پر مکمل ہوتی ہے آیت کریمہ، وہاں فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نیکی میں سستی مت دکھانا، غفلت مت دکھانا۔ ایک بزرگ اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو نصیحت فرما رہے تھے، واعظ اور خطاب ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا، بڑی گفتگو طویل کرنے کے بعد وہ فرمانے لگے کہ ایک جملہ ہے نصیحت کا میرے لیے اور تمہارے لیے، اگر میں اور تم اس پر عمل کر لیں، وہ اس آیت کریمہ کی اس مقام کی تشریح بنتا ہے، اس لیے میں یہاں کوٹ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا صرف ایک جملہ ہے جس پر میں اور تم عمل کر لیں تو خیر ہوگی۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ وہ ایک جملہ کون سا ہے، آپ فرمائیے، ہمیں رہنمائی دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے نیکی بڑھاپے میں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی دنیا کما لیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اور کوشش کر لیں دنیا کی، آخری وقت میں جا کے نیک ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کو مؤخر نہ کرو، نیکی میں تاخیر نہ کرو، نیکی میں آگے بڑھو۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے ہمارے سامنے واقعات کے ساتھ، وہ ایک معروف واقعہ ہے جو ہر شخص نے بارہا سنا ہوگا، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھے گھر کا سامان اٹھا لائے تھے کہ آج سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں، یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنا، اس سے بڑھ کر کروں گا۔
ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں کہ اس سے آگے نکل جاؤں، حالانکہ حقیقی مقابلہ آخرت کا ہے۔ جب وہاں پہنچے خوش تھے کہ میں آج اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا لایا ہوں، مگر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ماں اب کئی تاری اخلق، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سارا مال اٹھا لایا ہوں۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ابو بکر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ حکم قرآن مجید دے رہا ہے فاستبقوا الخیرات، بڑو نیکی میں آگے۔ اور وہاں جو جملہ تھا اسی جملے کو اللہ رب العزت نے یہاں الفاظ بدل کے بیان فرمایا، وہی مفہوم ہے، صرف لفظ جدا ہے۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ وہاں یہ فرمایا سورہ البقرہ میں، اور یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اجتماعی طور پر اللہ کی طرف ہی واپس آنا ہے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، کہیں اور تمہیں پناہ نہیں ملے گی، تمہیں ہر کسی کو قیامت کے دن اللہ کے حضور جمع کر دیا جائے۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا تمہاری ہر بات کے ساتھ۔ تو یہ دونوں مقامات قرآن مجید کے، اس میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو، ایمان والوں کو، آخرت پر یقین کامل رکھنے والوں کو عمل صالح کی دعوت دی ہے۔ اب میں اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی کتاب الایمان میں آئی یہ حدیث پاک، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت فرمایا کتاب الفتن میں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی۔ یہ جو ہم نیکی میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں کہ بعد میں کریں گے، اگلے سال کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ذرا اور بڑے ہو جائیں پھر کر لیں گے، کچھ دنیا کما لیں پھر کر لیں گے، اس کی طرف دعوت دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، کر لو اعمال جلدی جلدی، غفلت نہ کرو، تاخیر نہ کرو، ڈیلے نہ کرو، جلدی جلدی کرو عمل۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے مثال کیا دی، یہ دیکھیے، فرمایا فتنتن، اس سے پہلے کہ فتنوں کا ظہور ہو جائے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ اور جو نقشہ آقا علیہ السلام نے کھینچا ہے، میں صرف حدیث پاک کے الفاظ پڑھتا ہوں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ آج کا دن ہے، یہ آج کا وقت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور وہ کیا فرمایا کہ بادر بالاعمال فتنتن، فتنہ بپا ہونے سے پہلے پہلے اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو، جلدی کر لو۔ کون سا فتنہ؟ فرمایا کا قطع اللیل، کہ قطع اللیل مسلم، اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے تاریک رات چھا جائے، اندھیرا ہو جائے۔ اب بالکل رات تو نہیں ہوگی نا، دن بھی چڑھتا ہے رات بھی ہوتی ہے، ایک وقت مقرر ہے جو اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے، مگر فرمایا کہ کر لو کا قطع اللیل لیل المظلم، اس سے پہلے کہ تاریک رات چھا جائے۔ اور وہ تاریک رات کیا ہے؟ اب سنیے، فرمایا وہ تاریک یاد یہ ہے یصبح الرجل مؤمنا، وہ تاریخ رات اور وہ فتنہ اس وقت ہوگا، اور وہ فتنے کا وقت وہ ہوگا کہ جب صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا، صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن ہے، وہ یمسی کافرا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن کافر ہو جائے گا۔ صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام اس حال میں کرے گا کہ بولیے کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا او یمسی مؤمنا، یا شام اس حال میں کرے گا کہ مومن ہو، ویصبح کافرا، اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر صبح مومن ہے تو شام کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس کو فتنہ کہا، اسے رات کی تاریکی کہا۔ اس سے پہلے عمل صالح کی طرف کوشش کرنے کی دعوت دی۔ اور آگے دیکھیں کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے، فرمایا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ، کہ لوگ اپنا دین بیچنے لگ جائیں گے۔ کیوں کافر ہوں گے؟ اب کوئی زبردستی تو کافر نہیں کرے گا نا آگے گن پوائنٹ پر۔ فرمایا لوگ دین بیچنے لگ جائیں گے، دین کا سودا کریں گے، یبیع دینہ، لوگ اپنا دین بیچیں گے۔
دین فروخت کر دیں گے لوگ. اور کیسے کریں گے؟ فرمایا بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے فائدے کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے، تھوڑا دنیا میں آگے بڑھ جانے کے لیے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اور وہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھیں گے یا اتنا بڑا عمل کر بیٹھیں گے کہ وہ ان سے ایمان کی دولت ہی چھین لے گا. پر میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس فتنے کے وقت سے آ جانے سے پہلے پہلے عمل صالح کر لو. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں آگے بڑھنے کی، اور جو ایک دوڑ لگی ہے دنیا کمانے کی، کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں انسان صبح و شام میں بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی دھیان کے اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے؟ یقیناً یہ وہی وقت ہے. تو قرآن مجید نے دو مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے. اب اس کے بعد دو مقام اور ہیں قرآن مجید کے، وہ میں عرض کر کے پھر اس مضمون کو اب مکمل کرتے ہیں چند باتوں کے ساتھ. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اب یہی مضمون قرآن مجید نے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے، دوسرے الفاظ وہاں پر بیان فرمائے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ خوبصورت بیان اسی چیز کا کہ نیکی کی طرف خود کو اگر بڑھانا چاہتے ہو اور نیکی کی طرف محنت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں آخرت پر یقین کامل کرنا ہوگا. اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کس اجر کا ذکر فرمایا ہے. یہ بات ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ میں اور آپ آخرت کی طرف بڑھنے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں. آج بدقسمتی یہ ہے میری، آپ کی اور ہم سب کی، کہ ہم نے ہر کام کے لیے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے. جیسے دنیا کا ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا، دنیا کے معاملات کا، دنیا کے کام کاج کرنے کا، اسی طرح ہم نے دین کا بھی ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دین کا جو ٹائم ٹیبل میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے وہ اس طریق پر نہیں ہے جو طریق اللہ نے بتایا ہے. ہم نے خود ڈیزائن کیا ہوا ہے. جیسے ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے مسجد میں جا کر باجماعت نماز جمعے کے دن پڑھنی. ایسا ہی بولی. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ باقی 7 دن کیا کریں گے؟ پھر کثرت کے ساتھ مسجد میں آنا جانا ہم نے رمضان کے مہینے میں کرنا ہے. اب تقسیم دیکھیں ہم نے دین کو کتنا ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ دین کے لیے ہے اور 11 مہینے دنیا کے لیے ہے. ایمان سے بتائیں ہم کیا کما رہے ہیں؟ بولیے. اگر 11 مہینے دنیا پہ لگا رہے ہیں تو 1 مہینے میں کتنا دین کما لیں گے؟ اور جو کمائیں گے اگلا 11 مہینہ پھر اس کو لاس میں لے جائیں گے. اور قرآن مجید یہ دعوت دے رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دنیا میں نہیں نیکی میں آگے بڑھو. اور جو لوگ اس پر ایمان کامل لے آتے ہیں اور یقین کامل کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، انہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید سورہ الفاتر ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 32 کا آخری حصہ ہے. اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں سارے ایسے نہیں ہیں. طویل آیت کریمہ ہے، پیچھے 3 طبقات کا ذکر ہوا ہے، دنیا والے بھی، آخرت والے بھی، اللہ والے بھی، تینوں کا ذکر ہوا. مگر وہ حصہ لینا چاہتا ہوں جو اس مضمون وہی ہے مگر جو الفاظ وہ ہمارے مضمون سے ملتے ہیں. فرمایا منہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں سابقون بالخیرات، وہ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں. وہ دنیا میں ایک دوسرے کو ہرانے کی اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے، وہ آخرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی میں سے دنیا میں رہتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ غیب کی مخلوق نہیں ہے، جنات نہیں ہے. وہ فرمایا منہم، انہی میں سے ہیں سابقون بالخیرات، جو صبح و شام کوشش کرتے ہیں کہ نیکی میں سبقت لے جائیں، جن کا صبح و شام طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نیکی کر لیں، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم نیکی میں آگے نکل جائیں. باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں. اور جب کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ذالک، یہ وہ لوگ ہیں، هو الفضل الکبیر، جن کو اللہ کا فضل کبیر، بڑا فضل نصیب ہو گیا ہے. صرف فضل بھی نہیں کہا، اس کا صرف فضل مل جائے تو کافی ہے. اگر اس کی بارگاہ سے صرف فضل مل جائے تو یہی کافی ہے. مگر فرمایا کہ نہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑے کامل فضل والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں کہ جنہوں نے راستہ یہ بنا لیا ہے کہ دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ آخرت میں آگے نکلنے کی اسٹرگل کرتے ہیں.
وہ نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کثرت کے ساتھ نیکی کی طرف اپنا دھیان اور توجہ رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت پھر یہ خیرات عطا کرتا ہے۔ اور جب یہ چیز کسی بندہ مومن کو نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس طریق پر چل پڑتا ہے تو قرآن مجید نے اس کے لیے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آخری آیت کریمہ اور پھر میں اس بات کو کسی نصیحت کی طرف انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کے آغاز میں ذکر فرمایا، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں، توجہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نالج میں یہ بات ہوگی، کثرت سے یہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، مگر طبقات صرف یہ نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس کو اتنا سمجھا نہیں ہے، اتنا دھیان نہیں ہے، اتنی توجہ نہیں ہے، ایک تصور بنا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، یقیناً دائیں ہاتھ والے کامیاب ہیں، مگر میں اب جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ فضل والے ہوں گے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو فضل کبیر والے ہوں گے۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دو طبقات پیچھے رہ جائیں گے، سب سے پیچھے بائیں ہاتھ والے، اس سے آگے جیت جانے والے دائیں ہاتھ والے۔ مگر پھر قرآن مجید نے دیکھیں الفاظ قرآن مجید نے کیا لگائے ہیں، فرمایا صرف اس پر دھیان نہ رکھنا کہ دائیں بائیں والے ہیں، بائیں والے تو وہ ہیں جن کے گناہ زیادہ ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، دائیں والے وہ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، چاہے وہ گناہ سے ایک نیکی زیادہ ہو، کامیاب ہو گئے نا۔ میں نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں والسابقون السابقون، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اور آگے نکل جائیں گے، سبقت لے جائیں گے۔ یہ وہی فاستبقوا الخیرات، بڑھو ذرا آگے میں نیکی میں، پڑھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح کہ کتنا وسیع جہان ہے یہ۔ قرآن مجید نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت کعرض السماء والارض، جنت کی طرف بڑھو کہ جو دنیا اور زمین اور آسمان سے وسیع ہے وہ۔ میں نے فرمایا کہ وہ کون سے ہیں؟ والسابقون السابقون، تیسرے وہ ہیں جو سبقت لے گئے، اور وہ لے گئے سبقت، وہ نکل گئے آگے نیکی میں۔ اور وہ کتنا آگے نکل گئے؟ وہ نہ دائیں ہاتھ والے رہے نہ بائیں ہاتھ والے۔ فرمایا اولئک المقربون، ان کو میں اپنی قربت کی خیرات عطا کروں گا، وہ اتنا قریب آ جائیں گے کہ وہ میری قربت میں آ جائیں گے، وہ میری قربت میں ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اور کوئی تو جنتوں میں ہوگا نا، وہ جنتوں کی کثرت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وہ میرے مقرب لوگ ہیں، وہ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کثرت سے نیکی کرتا ہے اسے اللہ رب العزت اپنی قربت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو جنت میں بیٹھ کر رو رہے ہوں گے، جنت میں رو رہے ہوں گے، افسردہ پریشان بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ملائکہ کو فرمائے گا کہ ان سے پوچھو یہ جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کس لیے رو رہے ہو؟ پوچھو ان سے کیا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، کیا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، کیا کوئی اجر ایسا ہے جو ان کو نہیں ملا ابھی تک؟ یا فرشتے، اب اللہ تو جانتا ہے مگر وہ اپنے بندوں کا اظہار کر رہا ہے، ان کا بیان کروا رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے۔ تو فرشتے جب آ کر پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ تم جنت میں پریشان کیوں ہو، روتے کیوں پھرتے ہو، کس چیز کی کمی ہے، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا؟ تو وہ فرشتوں سے یہ عرض کریں گے، وہ اللہ والے وہ فرشتوں سے کہیں گے ہاں، ہم جس چیز کے لیے رو رہے ہیں یا ہمیں جس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو کوشش کی تھی، جو سٹرگل کی تھی، لوگ دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، ہم نیکی میں آگے بڑھتے تھے، فاستبقوا الخیرات، ہم کثرت سے نیکی کرتے تھے اور نیکی میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کا نیا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ذرا اپنا جائزہ لیں۔ اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ نیکی کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم اسٹرگل کرتے تھے، نیکی میں آگے بڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، تو بھائی تمہیں جنت مل گئی ہے، جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں، حور و غلماں مل گئے ہیں، سب کچھ تو دے دیا ہے،
وہ کہیں گے نہیں، ہم یہ صبح و شام جو کوشش کرتے تھے ہم نے سن رکھا تھا والسابقون السابقون. کوئی ایسے بھی ہوں گے جو اور سبقت لے جائیں گے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو اور آگے بڑھیں گے. تو ہم تو ہر روز کوشش کرتے تھے نیک عمل کرتے کرتے، ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اولئک المقربون، اگر اس نے نیکیاں قبول کر لی تو اپنی قربت کی خیرات عطا کر دے گا، وہ ہمیں اپنا دیدار عطا کر دے گا. تو رب کائنات پھر ان کو ایک مقام پر جمع کر کے ان کے لیے خاص ماحول بنا کر باقی سب کو جنتوں میں چھوڑ کر رب کائنات ان سے دیدار کی خیرات عطا کر کے ان سے خود کلام فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک شخص سے اللہ رب العزت کلام فرمائے گا، ایک ایک شخص کے ساتھ. پھر اس جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو پھر جنت میں کیا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں. تو جو عاشق لوگ ہیں وہ تو جنت کے لیے اسٹرگل کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رب کے دیدار اور جلوہ اور ملاقات کے لیے کوشش کرتے ہیں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو ابھی اپنے آپ کو نیکی برائی میں بھی بیلنس نہیں کر سکے کہ کم از کم بائیں والوں سے نکل کے دائیں والوں میں آ جائیں، کم از کم کامیاب ہو جائیں، قبر کی ذلت سے بچ جائیں، آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں، آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں، جہنم کی گرمی سے بچ جائیں، جہنم کی شدت، اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے خود کو بچا لیں، کم از کم کامیاب ہو جائیں. وہ تو ایک بڑی بات ہے. اور اس سے آگے پھر کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سبقت لے جا کر مولا کی قربت کی خیرات پا دیں گے. مگر دوستان گرامی، یہ ہر کام جو ہے، یہ جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے کوشش کی، جو سبقت لے کر آگے نکل گئے، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھی. اللہ نے یہی جسم ان کو دیا تھا، یہی دو آنکھیں تھیں، یہی دو کان تھے، یہ زبان تھی، یہ دو ہاتھ تھے، یہ دو پاؤں تھے. اسی دنیا میں وہ رہتے تھے، اسی دنیا میں جیتے مرتے تھے. مگر فرق کیا تھا کہ شاید نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسٹرگل آخرت کے لیے کرتے ہیں، اسٹرگل اس دنیا کے لیے نہیں کرتے. جب انسان اس چیز پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے اور آخرت پر یقین کامل کر لیتا ہے اور آخرت کے لیے اسٹرگل کرنے والا بنتا ہے تو اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، وہ فرماتا ہے ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں، تم 10 قدم آؤ میری رحمت اور آگے بڑھ جائے گی، تم اور تیز آؤ میری رحمت دوڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. وہ تو ایسا رحمان اور رحیم اور کریم ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میں اور آپ بس جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا وسیع میدان ہے. جس طرح ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ذرا اس کو صرف سامنے رکھ کے دیکھیں، مقابلہ کر کے، کہ جب دنیا میں انسان آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک کاروبار پہ نہیں رکتا، پھر ایک کاروبار پھر دوسرا کاروبار، پھر یہاں بھی انویسٹمنٹ، پھر یہاں بھی انویسٹمنٹ، پھر یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. پھر وہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایک کام پہ کیوں نہیں رک رہا، کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آگے بڑھوں. بس یہی کوشش اور یہ بیماری اور یہ سوچ اگر آخرت کے لیے رکھ جائے پھر انسان صرف جمعہ نماز تک خود کو محدود نہیں رکھتا، پھر وہ جمعے کے علاوہ بھی مسجد سے تعلق جوڑتا ہے. اور یہ ہر شخص، میں اور آپ ہم سب اس بات پر اگر توجہ اور دھیان کریں تو یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ دن رات میں بدل جائے گا سب کچھ. یہ کوشش سے ہوتا ہے، اسٹرگل اور محنت سے ہوتا ہے، یہ آخرت پر یقین کامل سے اور اس کے لیے کوشش کرنے سے ہوتا ہے. مجھے بڑی اچھی ایک بات لگی، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، دنیا جتنی میں نے کمائی ہے، یہ میرے آپ سب کے لیے ہے. 1 منٹ دنیا کو چھوڑ دیں، صرف اپنا سوچنا ہے. اپنے ہر شخص اپنا سوچے، جتنا کچھ دنیا میں نے اب تک کمایا ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں، جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی دنیا میں حاصل کیا ہے اس کی ایک لسٹ بنائیے. 5-10 منٹ ذرا دے دیں، اپنی ذات کے لیے دے دیں. شام کو جا کے، رات کو جا کے، کل پرسوں جب یاد آ جائے، جو کچھ دنیا کا کمایا ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں. اور لسٹ بنانے کے بعد اس میں سے اس چیز کو باہر نکالیے گا جو آپ کی ہے. اب آپ لسٹ بنائیں گے نا، یہ موبائل میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بزنس میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، فلاں ٹھیک ہے. مگر میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ کیا، اس چیز کی لسٹ بنائیے جو مرنے کے بعد آپ کی ہے. تو
تو بیلنس آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا. ساتھ جو چیز جانی ہے اس کو دیکھیے گا کہ کتنا کمایا ہے، وہ اصل کمائی ہے. یہ ہے قرآن مجید کی دعوت. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر کوئی اپنے ٹارگٹ پہ دوڑ رہا ہے. مسلمانوں غفلت مت کرنا، تم نیکی کی طرف دوڑنا، تم بلائی اور خیر کی طرف دوڑنا، نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا، تاکہ جب آنکھ بند ہو تو بیلنس زیرو نہ ہو، تمہارے پاس آگے کچھ نہ کچھ موجود ہو. اب وہ اسٹرگل سے ہوگا. اگر اللہ کا شکر ہے، پہلے تو یہ سب سے پہلے نماز کی بات کرتا ہوں. اگر نماز میں کمزوری ہے تو کم از کم نماز کو پکا کریں. اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو دین کہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے. اب بتائیں، اگر نماز میں کوئی کمزور ہے تو کیا دین کی بات کرنی ہے اور کیا آخرت کی بات کرنی ہے. تو جن کو نماز نصیب ہے وہ پڑھتے ہیں 5 وقت، وہ پھر ایک سٹیپ آگے بڑھیں. اور وہ کیا، اب اس میں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. 20 سال سے 30 سال سے پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو آگے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب ایک سٹیپ آگے بڑھیں. 5 نہ پڑھیں، ایک آ کے جماعت کے ساتھ پڑھیں. 5 نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے. یہاں کی لائف ہی ایسی ہے، ہم نے خود ایسی بنا لی ہے. ایک آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، روزانہ کم از کم ایک نماز. وہ جو پہلے 5 پڑھ رہا ہے، جو 5 میں کمزور ہے، اس کا سبق پیچھے ہے، وہ پہلے 5 پوری کرے. اس کی یہی بہت ہے اس کے لیے. اور جو 5 کم از کم پڑھتا ہے وہ ایک آ کر مسجد میں پڑھے. اور جو 10 سال سے ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہ کم از کم اب 2 پڑھنا شروع کریں. یہ ہے فاستبقوا الخیرات. بڑو نیکی میں آگے، بڑا کھلا میدان ہے، تم آگے تو آؤ. تم نے صرف دنیا کے سوچ کے لیے آگے بڑھنا ہے، آخرت کا سوچ کے آگے بڑھو. پھر جو 2 پڑھتے ہیں وہ 3 کی کوشش کریں، وہ 4 کی کریں، 5 کی کریں، پھر اس طرح ترتیب سے آگے بڑھیں. پھر اگر اللہ کا شکر ہے 1-2 نمازیں باجماعت بھی پڑھتے ہیں، پھر نفل نماز کی کوشش کریں. اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کے صرف 2 نفل اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، صرف 2 نفل پڑھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یعنی زندگی پر تہجد کا معمول گزار کر زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، اللہ حساب کتاب لینے سے پہلے اسے جنت میں داخل فرمائے گا. بعد میں حساب کتاب شروع ہوگا. کہ 2 نفل رات کے وہ اتنے سستے نہیں ہیں، اتنا بڑا اجر رکھا ہے. پھر اگر اس میں اللہ نے توفیق دے دی ہے، نماز باجماعت بھی پڑھ رہے ہیں، کثرت سے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، پھر زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں. پورے سال بعد زکوٰۃ کے سوال رمضان میں پوچھے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر صرف زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے بعد صدقہ خیرات بھی ہے. ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام کو سلام پھیرا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے صفوں سے نکلتے ہوئے حجرے میں تشریف لے گئے. ایک دم سلام پھیرتے ہی حجرے میں چلے گئے. صحابہ کرام نے دیکھا عجیب معاملہ ہوا ہے، آج آقا علیہ السلام اتنی جلدی اٹھ کے چلے گئے. پھر جب واپس تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیز گھر میں پڑی تھی، اضافی گھر میں کچھ پڑا ہوا تھا، مجھے نماز میں یاد آ گیا، مجھے تاخیر گوارا نہیں تھی، صدقہ کر کے اب تمہارے پاس آیا. پھر صدقہ خیرات کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کی توفیق سے جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح پھر ایک ایک عمل کو اگر اللہ نے سال بعد مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی ہے، صحت ہے، پورے روزے رکھ لیے ہیں، پھر نفل روزے رکھنے کی کوشش کریں. پیر کا روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مجھے پسند ہے، کیونکہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. کس طرح ترغیب دلائی ہے. پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، پھر مہینے میں 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں. اب یہ تو کتنا بڑا میدان ہے. جس طرح دنیا میں جتنا انسان کماتا جائے، پوری دنیا بھی کما لے تو اس کا اینڈ بولیں نہیں ہے. اسی طرح آخرت کی بات ہے کہ جتنا آخرت میں کماتے چلے جائیں گے اس کا اینڈ بولیں نہیں ہے. جو سب سے آخری شخص جنت میں جائے گا نا، پورا اپنا حساب کتاب برابر کر کے گناہ کا، اللہ معاف فرمائے، سب سے آخری جب جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا تمہیں پتا ہے
تمہارے لیے کتنی جنت رکھی ہے؟ آخری. اب سابقون کہاں ہوں گے؟ ان کو دیکھیے، وہ بیچارہ سارا عذاب بھگت کے آ رہا ہوگا، وہ کہے گا میں جنت میں انٹر ہی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بتاؤ تمہارے لیے کتنی جنت ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہے جس جنت کی طرف تمہیں بلاتے تھے اور تم دوڑتے تھے وہ جنت کتنی ہے، خبر ہے؟ وہ کہے گا نا مالک کچھ پتا نہیں. روایت میں آتا ہے، اسے بتایا جائے گا کہ جس دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہو نا، وہ دنیا جتنی بڑی تھی اس سے 10 گنا بڑی جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے. یہ سب سے آخری جنت ہی ہے. یہ وہ دعوت ہے جو قرآن دے رہا ہے، فاستبقوا الخیرات. دنیا کے لیے تو اسٹرگل کر رہے ہو، دنیا کے لیے تو کوشش کر رہے ہو، دنیا کماتے ہی چلے جا رہے ہو، کماتے ہی چلے جا رہے ہو، کچھ آخرت بھی کماؤ، کچھ آخرت کی طرف اپنا دھیان لگاؤ. اس آخرت کو صرف جمعہ اور صرف رمضان کے ساتھ مت جوڑو. اس آخرت کا تعلق تمہاری ہر سانس کے ساتھ ہے. ابھی اگر زندگی، کئی لوگ ہم نے دیکھے اللہ کے خوش نصیب لوگ خطاب کرتے ہوئے اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، نعت پڑھتے ہوئے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، عبادتیں کرتے دنیا سے چلے گئے، اور دوسری طرف کئی گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو کوشش یہ کرے انسان کہ زندگی کثرت کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ جوڑی جائے، اور فاستبقوا الخیرات کے دائرے میں انسان لے کر آئے خود کو. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں اپنے آپ کو آگے نکالو، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے لیے آخرت کھولتے چلے جائیں گے اور اجر تمہارے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے. تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ آج ہم اس مضمون کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس غفلت سے بیداری عطا کرے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو آخرت میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی توفیق، ذوق و شوق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.